تاکید کر گئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز کا خوب اہتمام کرنا، اس کی اچھی طرح پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں اور ماتحت اور جو تمہارے نوکر اور ملازم ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نفس کی طرف سے یہ خیال آیا یا شیطان کی طرف سے نماز نہ پڑھو یا سستی کا کوئی پہلو سامنے آئے تو اس وقت تھوڑا سا اس تقریر کو ذہن میں گھما لینا، اللہ تعالیٰ کو بار بار تاکید کرنا، اور پھر یہ کتنے مبارک کلمات ہیں اور یہ کتنی خوبصورت حاضری ہے اپنے مالک کے حضور۔ بربك الكريم شہر مدینہ سے ایک چیز آتی ہے تو اس کو بڑا ہی قابل احترام اور باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ مدینے والے وہ لامکاں سے اور خدا کی بارگاہ سے ایک تحفہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کو قبول کرنے کو فرض قرار دیا ہے خدا نے، پھر کیوں انسان سستی کرتا ہے؟ کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ اتنے بڑے تحفے کو انسان جو ہے وہ معاذ اللہ عملی طور پر اس کو مسترد کر دے یا اس کو نظر انداز کر دے یا اس کو پس پشت ڈال دے۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی نادانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لذکری، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں، تمام محامد، جو اپنی ذات و صفات کے اندر یکتا و لا شریک، بے مثل و بے مثال، تمام صفات کمال کا جامع، تمام عیوب اور نقائص سے پاک، ساری کائنات کو وجود عطا فرمانے والا، تمام عالمین کا پروردگار، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، اس کی رحمت ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اس کی معلومات سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط، ماضی، حال اور مستقبل کا علم اس کے حضور یکساں حاضر۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کوئی غلط کام کرتا ہے، نہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ غلط کام عام طور پر جان بوجھ کے کیا جائے تو وہ گمراہی ہوتا ہے، یا پھر بھولے سے کیا جائے تو وہ نسیان میں صادر ہوتا ہے۔ اللہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، بلکہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اس کا جو ہر فرمان ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، اس کا جو فرمان ہے وہ فیصلہ کن ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔
کبھی اپنے کیے پر پچھتاتا نہیں ہے، جو کرتا ہے درست کرتا ہے، اس کے تمام کام حکمتوں سے بھرے ہوئے، تو حکمت ہم پہ ظاہر ہو نہ ہو، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، مگر وہ حکیم اور حکمت کا عطا فرمانے والا حکیم مطلق، کوئی شے اور کوئی امر جو اس کا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بصیر ایسا کہ کائنات کی سب سے بڑی شے کو جس طرح دیکھتا ہے، کائنات کی سب سے چھوٹی شے کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے۔ سیاہ رات کے اندر کالے اور باریک نقطے کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح سفید روشنی کے اندر پہاڑ کو، زمین و آسمان کو، سورج چاند ستاروں کو دیکھتا ہے۔ سمیع ایسا کہ بلند سے بلند آواز کو جس طرح سنتا ہے، پست سے پست اور ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی اسی طرح سنتا ہے۔ یہ ہمارے لیے پست و بلند ہے، اس کے حضور برابر ہے۔ سب تعریفیں، سب خوبیاں اسی کے لیے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی شرکت سے وہ پاک ہے۔ ساری کائنات کا خالق، مالک، سب تعریفیں، سب خوبیاں اسی کے لیے۔ اس کی تعریف کا دائرہ لامحدود، دائرے کی بجائے یوں کہا جائے کہ اس کی تعریف کا جو میدان ہے وہ لامحدود ہے۔ ساری کائنات کا جو پانی ہے، سمندر، دریا، یہ سب پانی، یہ سیاہی کی شکل اختیار، روشنائی بن جائیں، سیاہی روشنائی بن جائیں۔ ساری دنیا کے جو درخت ہیں وہ لاتعداد بے شمار قلموں کی شکل اختیار کر لیں، اس کی حمد و ثنا لکھی جائے، روشنائی سیاہی ختم ہو جائے، قلمیں گھس گھس کے ختم ہو جائیں، اس کی تعریف کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں نا، وہ احمد مصطفیٰ ہے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آپ کا نام محمد ہے نا، اور ایک احمد ہے۔ احمد جو سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا ہو۔ ابھی یہ عالم رنگ و بو نہیں بنا تھا تو حضور کا نور اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ آپ سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی احمد ہے، تو جو کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہے، وہ ہستی جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت کا اور تواضع کا اور عجز و انکساری کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں تیری حمد و ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ میں تیری حمد و ثنا کا شمار نہیں کر سکتا، میں اس طرح حمد و ثنا نہیں کر سکتا جو اس کا حق ہے، تو اس طرح ہے جس طرح خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ تو پھر کہہ دیں سب الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک والا ہے۔ اور جو احمد ہیں پھر اللہ نے ان کو محمد بھی بنا دیا، جو سب سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرنے والے ہیں، پھر کائنات کے اندر اللہ نے سب سے بڑھ کر ان کی تعریف کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے نا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا احسان تو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور یہ نیکی تو ہے نا اس کی بارگاہ میں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر احمد کو محمد بھی بنا دیا سبحان اللہ۔ کہ کائنات میں مخلوق کے اندر کسی کی تعریف اتنی نہیں ہوتی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اور دنیا اس کو مانے نہ مانے، کوئی ماننے والا ہے کوئی نہیں ماننے والا، لیکن نہ ماننے والے بھی ایک وقت آئے گا کہ حضور کی تعریف کریں گے۔ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ حضور کا مقام محمود ہے سبحان کہ جس اللہ۔ وقت اپنے پر آئے، ماننے والے نہ ماننے والے سب حضور کی تعریف میں رطب اللسان ہوں گے، اپنی زبان کو تر کریں گے۔ کیسے؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، سارے انبیاء کرام کے پاس ہوتے ہوئے کوئی بھی اور نبی دعا نہیں کرے گا کہ اللہ حساب شروع کر دے۔ جس وقت حضور دعا کریں گے تو اللہ حساب شروع کرے گا، تو دنیا ساری خوش ہو جائے گی، تو وہ پھر حضور کی تعریفیں کریں گے اس وقت۔ تو یہ ہے مقام محمود۔ اللہ بھی تعریف کرنے والا ہے، دنیا کو تعریف پر لگا دیا ہے۔ ادھر کچھ امتحان آزمائش ہے، کچھ منکر بھی ہیں، لیکن ایک وقت خدا ان منکرین کو بھی حضور کی تعریف میں لگا دے گا۔ تو جن کی تعریف کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کیوں نہ آج ہی ہم ان کی تعریفیں شروع کریں۔
وہ احمد بھی ہیں، وہ محمد بھی ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں امام الانبیاء، سید کائنات، زینت ارض و سماوات، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں جا بجا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی صرف ایک آیت کے اندر یہ فرما دیا جاتا کہ نماز قائم کرو تو نماز کے فرض ہونے کے لیے اتنا کافی تھا، اس کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی تھا کہ صرف ایک مقام پہ اس کا امر آ جاتا، اس کا حکم آ جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ عبادت ایسی پسند ہے کہ بار بار اللہ اس کا حکم دیتا ہے، اور یہ عبادت ایسی پسند ہے خدا کو، اس کے حضور قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدے کی حالت میں بیٹھنا، اس کی تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا اس مخصوص صورت میں، اس کے پاک کلام کی تلاوت کرنا، اس کی عظمت، اس کا اعلیٰ مرتبے کا مالک ہونا بیان کرنا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور درود کا نذرانہ اس صورت میں پیش کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جا بجا قرآن میں نماز کا حکم دیا، اور پھر کہیں نماز کی فضیلت بیان کی، تو کہیں نمازیوں کی تعریف کی، تو کہیں بے نمازیوں کی مذمت کی خدا نے قرآن میں۔ اس کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا اللہ رب العالمین نے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی پوری جب سے نماز فرض ہوئی نماز پڑھ کے دکھائی، اس کی اہمیت کو واضح کیا، اس کا خوب اہتمام کیا، حالت جنگ کے اندر بھی نماز ادا کی، اور پھر جس وقت دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو پھر امت کو تاکید کر گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز کا خوب اہتمام کرنا، اس کی اچھی طرح پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں اور ماتحت اور جو تمہارے نوکر اور ملازم ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تاکید کر گئے، جاتے جاتے دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے پھر نماز کی تاکید کر گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے میرے بندے میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ذکر ہے، ذکر اعظم ہے، نماز اکبر ہے، ذکر اکبر ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے یعنی قرآن، اس کی تلاوت کر اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے کیونکہ اسی کے پیچھے ذکر آ رہا ہے، تو یہ ذکر اکبر ہے اللہ کا۔ کیونکہ اس میں دیکھیں نا، نماز میں آپ الفاظ پہ غور کریں، اللہ اکبر یہاں سے شروع ہوا، اللہ کی بڑائی بیان کی، سبحانک اللہم اللہ کی تسبیح کی، وَبِحَمْدِكَ اس کی تعریف کی، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اس کے اسم کی برکت کو بیان کیا، وَتَعَالَى جَدُّكَ اس کی جو شان کی بلندی اس کو بیان کیا، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ شرک کی نفی کی، پھر اللہ کی پناہ چاہی، پھر اللہ کے نام کی برکت، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اس میں قیامت کے دن کا ذکر، اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کا ذکر، اللہ سے دعا، پھر قرآن کی تلاوت مزید، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، جھکنا اللہ کی حضور، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، پھر کھڑے ہوتے ہوئے پھر اللہ کی جو صفت سماعت ہے اس کا ذکر، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ کی حمد، ربنا لک الحمد، پھر اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، پھر سجدے میں اپنے جسم کا اعلیٰ اور اشرف حصہ اس کو اللہ کے حضور رکھ دینا زمین، اللہ کی تعظیم میں۔ تو یہ کتنے یہ محبت والا اور یہ کتنا پیارا انداز ہے، انسان پتہ نہیں کیوں نماز سے بھاگتا ہے، وہ غور تو کرے نماز کے اندر، اپنے جسم کا اعلیٰ اور اشرف حصہ اپنے مالک کی حضور رکھ دینا، زمین پر جھکا دینا، اور پھر اس کی بلندی بیان کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، جو سب سے بلند ہے، جس کی بلندی وہ عقل و شعور میں آ ہی نہیں سکتی کہ وہ کیسے ہے، وہ بلند ہے، وہ بے مثل بلندیوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر، پھر سجدے میں سر، پھر یہی اللہ رب العالمین کے علو مرتبت ہونا، اس کو بیان کرنا، پھر اللہ کی بڑائی، پھر یہ ساری چیزیں اس کو دہرانا، پھر اللہ کے حضور بیٹھ جانا،
جیسے بندہ مانگتا ہو کہ نہیں کسی بارگاہ میں سوالی ہو کے بیٹھ جاتا اب اللہ کے حضور بیٹھ جانا، کبھی دست بستہ قیام ہے، کبھی کھلے ہاتھوں قیام ہے اللہ کے حضور، کبھی جھکنا ہے خدا کے حضور، کبھی سر سجدے میں رکھنا ہے، اب جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ اب تحیات للہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تحیات اللہ، تمام قولی عبادات اللہ کے لیے۔ قولی عبادت میں تعریفات وغیرہ بھی آ گئی، تسبیح بھی آ گئی، اس کی بڑائی بیان کرنا بھی آ گیا، تحلیل کلمہ طیبہ بھی آ گیا اس کے اندر۔ التحیات للہ، تمام قولی باتیں اللہ کے لیے، والصلوات، اور تمام فعلی باتیں اللہ کے لیے، والطیبات، اور تمام مالی باتیں اللہ کے لیے، ساری باتیں اللہ کے لیے۔ یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری لگانے کے بعد اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی حاضری لگاؤ۔ عبادت خدا کی ہے، نماز خالص خدا کی عبادت ہے، اور ساری باتیں اللہ کے لیے کہہ کے اللہ نے متوجہ کیا کہ کہیں ادھر سے غافل نہ ہو جانا، توحید کی ذوق میں آگے نہ تم اپنے گمان میں کہیں توحید میں اس طرح نہ مستغرق ہو جانا کہ میرے حبیب سے غافل ہو جاؤ، ایسی توحید نہیں ہے خدا کو پسند۔ ادھر موڑ دیا آپ کو، السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں تو حاضری لگواؤ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے، سلامتی ہو آپ پر۔ اور پھر یہ خالی سلام نہیں ہے، درود بھیجیں تو ثواب ملتا ہے، سلام بھیجیں تو جواب ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجے گا، میرے پردہ فرمانے کے بعد، وصال کے بعد بھی، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اللہ میری روح کو متوجہ کرے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے، ہمارے کان سنے نہ سنے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جواب آتا ہے حضور کی بارگاہ سے۔ اور پھر اپنی ذات پر سلامتی کی دعا ہے، پھر اللہ کے نیک بندوں پر، مزید جتنے بھی نیک بندے ہیں، حدیث پاک میں کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جو کوئی عبد صالح ہے بندے کا سلام اس تک پہنچ جاتا ہے، بندے کی یہ دعا ہے نا سلامتی کی، یہ پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو عبادت ہے اللہ کی اور جو نیک ہونا ہے، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ جو نیک بندہ ہے اس کے لیے لاکھوں لوگ روز دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے روزانہ دعائیں ہوتی ہیں اس کے لیے سلامتی کی۔ جو نیک ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو نیک کتنے پسند ہیں کہ نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سلامتی کی دعا کو لازم قرار دے دیا۔ حضور کی زبان سے یہ کلمات سکھا دیے نا ہمیں کہ ہم سب نیک لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے محبت رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کو اللہ کی عبادت کے اندر یاد رکھنا، یہ کتنا اللہ کو پسند ہے یہ کام۔ پھر اللہ رب العالمین کی جو اس کے معبود ہونے کا ذکر، اس کے معبود ہونے کی شہادت، اور پھر شرک کی نفی ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی ہے۔ حالانکہ السلام علیکہ ایھا النبی میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن اللہ پھر یہ لازم کیا کہ پھر دہراؤ تم اس کو، جہاں میری توحید کی گواہی دے رہے ہو وہاں میرے حبیب کی رسالت کی بھی گواہی دو۔ اس کے بعد پھر درود کا نظرانہ ہے حضور کی بارگاہ میں، پھر اللہم صلی علی محمد، پھر حضور کی آل ساری اس کے اندر شامل، اس میں صحابہ بھی ہیں، حضور کے اہل بیت بھی ہیں، تمام نیک جو ہیں لوگ وہ آل محمد کے اندر آتے ہیں۔ قرآن میں نا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا۔ فرعون کے ساتھ صرف بال بچے تو نہیں ہلاک ہوئے تھے نا، جتنے اس کے متبعین تھے سارے غرق ہو گئے نا۔ تو آل ایک تو اولاد کے معنی میں آتا ہے، ایک متبعین کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں جو کامل لوگ ہیں، حضور کی اتباع کرنے والے جو نیک لوگ ہیں، یہ سارے آل کے اندر شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے دعا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے حضور کے لیے دعا کی تھی، حضور کی آمد کے لیے، پھر ان کو دعا کے اندر یاد رکھنا ہے، تاکہ ان کے احسان کا وہ پورا تو ہم بدلہ نہیں چکا سکتے کہ ان کا عظیم احسان ہے، ہمارے لیے یہ دعا کی ہے کہ اللہ حضور کو بھیجے ہمارے درمیان، لیکن ایک ان کی بارگاہ میں وہ اظہار عقیدت ہے، درود شریف کے اندر ان کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد پھر دعا ہے، پھر سلامتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت عبادت ہے، کتنا یہ سارا ایک تصور ذہن میں لے کے آئیں۔ کبھی اگر نفس آپ کے دل میں ڈالے نا یہ بات، نفس کی طرف سے یہ خیال آئے یا شیطان کی طرف سے نماز نہ پڑھو یا سستی کا کوئی پہلو سامنے آئے، تو اس وقت تھوڑا سا اس تقریر کو ذہن میں گھما لینا، اللہ تعالیٰ کو بار بار تاکید کرنا، اور پھر یہ کتنے مبارک کلمات ہیں اور یہ کتنی خوبصورت حاضری ہے اپنے مالک کے حضور، تو انشاءاللہ نماز کا ذوق پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مدد چاہیں گے، یہ مبارک امور جو ہے ان کو سوچیں، انشاءاللہ آپ کے اندر نماز کا ذوق پیدا ہوگا۔ اللہ فرماتے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لذکری، میری یاد کے لیے۔ یہ کتنی خوبصورت یاد ہے خدا کی۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصاً سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نا، اس وقت نماز کے اندر ایک ذوق، ایک عجب عالم ہوتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اللہ ہر بندے کو جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، عبادت میری، مدد اس کی میں کروں گا، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا میں دے دیا، اس کے لیے کر دیا میں نے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر والضالین تک جب پڑھتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ۔ ادھر نماز میں مبارک کلمات اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، ادھر اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اور ہر بندے کے لیے جواب آ رہا ہے۔ اور اب یہ تصور ذرا سوچیں کہ ہم نماز کا وقت ہے، ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، کچھ کلمات اللہ کے حضور پیش کریں گے اور ادھر سے جواب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کتنا ایک خوبصورت انداز ہے، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا۔ اللہ فرمائے گا میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ یہ اور بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ تو نماز کو ذوق اور شوق سے ادا کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز یہ بڑی چیز ہے، بڑی بھاری ہے، بہت بڑی چیز ہے، سخت ہے، بڑا امر ہے، مشکل بات ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو دل سے اللہ کے حضور جھکتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے جو دل سے اللہ کے حضور جھکتے ہیں، دل کے اندر یہ تصورات رکھ کے پھر اللہ کے حضور حاضری دے تو نماز کا ذوق شوق یہ بڑھ جائے گا۔ نماز پھر مشکل نہیں معلوم ہوگی، بلکہ نماز کے اندر آپ کو کشش معلوم ہوگی، گویا کہ نماز کھینچے گی آپ کو اپنی طرف۔ اگر صرف ہم کلمات ہی نماز کے بولتے رہے، اس کو روٹین سمجھ کے پڑھے، پھر وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا ہے عبادت کے اندر۔ اس کو ایک محتم بشان کام سمجھ کے، یہ وہ کام ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی میں بھی کیا تو بیماری میں بھی کیا، سفر گھر میں بھی تو سفر میں بھی، حالت امن میں بھی تو حالت جنگ کے اندر بھی، اتنا محتم بشان کام ہے۔ اور یہ کہاں ملا، کہاں پہ ہے، یہ کس جگہ پر عطا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی قرب کے اندر، کہ جس قرب میں کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں انتہائی قرب۔ وہاں جب حاضری دی، معراج ہوئی، تو ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اللہ کی طرف سے تحفہ لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو حاضری دے، حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ شریف، مدینہ شریف، مسجد حرام، کعبۃ اللہ کی زیارت، مسجد نبوی، حضور کا روضہ، تو وہاں سے جب دوست احباب جاتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے تحائف لے کے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز وہاں بنی نہیں ہوتی، وہ مختلف ملکوں سے بنی ہوتی ہے، کوئی چین سے بنی آ رہی ہے، کوئی کہاں کی کوئی چیز ہے، لیکن وہاں سے تحفہ لے کے آتے ہیں، کوئی جائے نماز لے کے آ رہا ہے، کوئی ٹوپی لے کے آ رہا ہے، کچھ لے کے آ رہا ہے۔ وہاں تو کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی نا ان چیزوں کی، وہ دور دراز سے آتی ہیں۔ اس چیز کو لوگ بڑا برکت والا سمجھ کے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ اس بارگاہ سے ہو کیا یہ برکت والی چیز ہے، اللہ اس میں ہمارا لیے فائدہ زیادہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ نہ براہ راست اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہوتے ہیں، نہ وہ وہاں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، صرف اس سے یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ مدینہ کی ہوا اور فضا سے ہو کے آئی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کسی نے بے توجہی یا اس کو کوئی غیر معتبر سمجھا ہو یا بے توجہی کا مظاہرہ کیا ہو کہ ٹھیک ہے یار نماز لے آئے ہو تو ٹھیک ہے، میں کیا کروں، کبھی ہوا اس طرح؟ یا ٹوپی لے کے آئے ہو تو ٹھیک ہے، ٹوپی ادھر پاکستان میں بہت ہے، کیا کرنا تھا اس ٹوپی کو؟ وہاں کی کھجور وہاں کی ہوتی ہے، زمزم وہاں کا، یہ دو چیزیں اصل وہاں کی ہیں، ان کو بھی بڑے ذوق شوق سے، اور باقی جو چیزیں ہم بڑے ذوق شوق سے ہم لیتے ہیں اور ان کو اپنے لیے برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کو بند کر دیں، شور ہے اس کو پھیلائیں۔ تو وہ وہاں کی
ساری چیزیں وہاں کی نہیں ہوتی، سوا کھجور اور پانی کی عموماً وہاں کی باقی چیزیں نہیں ہوتی. جو وہاں کی چیز ہے اس کو بھی باعث برکت سمجھ کے لیا جاتا ہے، اور جو چیز وہاں سے ہو کر آئی ہے اس کو بھی باعث برکت سمجھا جاتا ہے. اور جو بندہ وہاں سے ہو کے آتا ہے اس کو بھی لوگ بڑے ذوق شوق سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں حضور کا روضہ دیکھ کے آئی ہیں، یہ آنکھیں اللہ رب العالمین کا گھر دیکھ کے آئی ہیں، بیت اللہ شریف دیکھ کے آئی ہیں. تو اللہ نے حکم تو نہیں دیا ہوتا، فرض تو نہیں کیا خدا نے کہ جو چیز وہاں سے آئے تم اس کو لازمی طور پر لو، فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے، مستحب ہے تحفہ قبول کرنا. تو مدینے والے کے شہر سے، مدینہ شہر سے، حضور کے شہر سے جو چیز آئے اس کا تو بڑا اکرام کیا جائے، اس کو تو اپنے سینے سے لگایا جائے، اس کو تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا جائے. اور جو چیز مدینے والے خود خدا کی بارگاہ سے لے کے آئیں اس کی طرف بندہ پورا دھیان نہ دے تو یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے. ایک ہے شہر مدینہ سے ایک چیز آتی ہے تو اس کو بڑا ہی قابل احترام اور باعث برکت سمجھا جاتا ہے. ایک ہے کہ مدینے والے وہ لامکاں سے اور خدا کی بارگاہ سے ایک تحفہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کو قبول کرنے کو فرض قرار دیا ہے خدا نے، پھر کیوں انسان سستی کرتا ہے؟ کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ اتنے بڑے تحفے کو انسان جو ہے وہ معاذ اللہ عملی طور پر اس کو مسترد کر دے یا اس کو نظر انداز کر دے یا اس کو پس پشت ڈال دے. یہ کتنی بڑی غلطی ہے، یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی نادانی ہے. اور یہ جو تحفہ ہے، یہ جو امر ہے خدا کا، اس پہ غور کریں آپ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازیں دی گئیں؟ پہلے 50. کتنی نمازیں؟ 50. موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ میں تجربہ کر چکا ہوں لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں فرض تھی، کل 2 نمازیں 24 گھنٹوں میں، دن رات میں 2 نمازیں فرض تھی. تو وہ 2 نہیں پڑھ سکے پورے، تو یہ لوگ 50 کیسے پڑھیں گے؟ بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری تخفیف کا سوال کرتے رہے. آخر میں 5 رہ گئیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یبدل القول لدی، بابو میری بارگاہ میں بات تبدیل نہیں ہوتی. 50 سے 5 کر کے کیا فرمایا؟ میری بارگاہ میں میرے حضور بات تبدیل نہیں ہوتی، جو میں نے بات کی ہے بات وہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ پڑھے 5 ثواب 50 کا دے دوں گا. میری بات اپنی جگہ اسی طرح ہے کہ میں نے تو انعام دینا ہے نا، بندے کا کام ہے حاضری دینا اور میرا کام ہے انعام دینا، میرا انعام اسی طرح ہے، میری بات کوئی نہیں تبدیل ہوئی. چلے آپ کی وجہ سے تخفیف کر دی ہے، آپ کی امت پر ہلکا کر دیا ہے، کام آسان کر دیا ہے، مگر انعام اپنا وہی رکھا ہے، پڑھے 5 ثواب میں 50 کر دوں. اتنی بڑی بارگاہ سے اتنا اس کو آسان کر کے پیش کیا گیا ہے. 24 گھنٹوں کے اندر، دن رات کے اندر صرف 5 بار اس کی بارگاہ میں حاضری کو لازم قرار دیا گیا ہے. اتنی خوبصورت حاضری ہے، اس سے پہلے طہارت ہے، پاکیزگی ہے، انسان کا بدن پاک ہو، باوضو ہو، کپڑے اس کے پاک ہوں، تو قلب کی بھی انسان طہارت کر لے، اپنے قلب کو بھی متوجہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں. حضور کی بارگاہ سے جو رحمتیں آ رہی ہیں ان کو دل میں جگہ دے، دل کو اللہ کے حضور متوجہ کرے، اور پھر ذوق اور شوق کے ساتھ، پھر خوشی کے ساتھ، پھر اس کو سعادت سمجھتے ہوئے، بوجھ نہ سمجھے اس کو. یہ خاشعین پر بوجھ نہیں ہے، جو دل سے خدا کے حضور جھکتے ہیں ان کے لیے بوجھ نہیں ہے. اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو سعادت سمجھتے ہوئے جب یہ تصورات ذہن میں رکھ کے، یہ سارے نہ ہوں تو ان میں سے جو یاد ہوں ذہن میں رکھ کے، پھر اللہ کے حضور جب حاضری دے گا اب اس کو پتہ چلے گا کہ نماز قائم کرنے کا ذوق کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کے اس ذکر کے اندر جو ہے وہ کتنا روحانی اور دلی اطمینان ہے، کتنا اس کے اندر، کتنی اس کی برکات ہیں. پھر یہ نماز جب اس ذوق شوق سے پڑھے گا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اب جب بے حیائی اور برائی کی طرف متوجہ ہوگا نماز رکاوٹ بن جائے گی. سبحان اللہ. اب نماز رکاوٹ بن جائے گی، نماز روکے گی اس کو. اب یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ کوئی غلط کام بالکل کر نہیں سکتا، ممکن نہیں اس کے لیے. نماز روکے گی اس کو، نماز اس کو متوجہ کرے گی کہ نہیں یہ کام نہ کر، ابھی تو خدا کے حضور سے ہو کے آیا ہے، شرم کر، یہ کام نہ کر. تو اس کو احساس پیدا ہوگا اس کے اندر. اب چونکہ انسان کو اللہ نے با اختیار بنایا نا نیکی بدی میں، تو نماز اس طرح تو نہیں کر سکتی بندے کو جکڑ دے بھائی، باندھ دے بندے کو، اس طرح نہیں. نماز کا جو روکنا ہے وہ احساس پیدا کرنا ہے. تو نماز جو اس ذوق شوق سے اور اس اہتمام کے ساتھ اور صحیح شرائط کے ساتھ اور صحیح آداب کے ساتھ اور جو دلی توجہ کے ساتھ پڑھی گئی نماز ہے، اس کی برکت سے بندے کے احساس میں اضافہ ہو جائے گا. یہ مطلب ہے نماز کے بے حیائی اور برائی سے روکنے کا. بعض لوگ اس وجہ سے انکار بھی کر دیتے ہیں، جی نمازوں کا فائدہ کیا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے وہ پھر برے کام کرتا ہے.
نماز بھی حیائی اور برے کام سے تو نہیں روکتی اس کو، یہ غلط بات ہے۔ اگر ایک بندے کا باپ ہو وہ اس کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتا ہو، بندہ نہ روکتا ہو تو کیا کہیں گے؟ اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہو گئے میرا باپ روکتا ہے، وہ کہیں تو رکتا تو کوئی نہیں، پھر تیرا باپ ہے ہی کوئی نہ۔ وہ روک رہا ہے، اب یہ نہیں روک رہا ہے، اس کو اختیار ہے، اللہ نے ایک عارضی سے اختیار دیا ہے محدود وقت کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس نے نماز پڑھی کوئی نہیں ہے، نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نماز جو بندہ جو میں نے یہ گزارشات کی ہیں ان کے پیش نظر، ان کو پیش نظر رکھ کے جو بندہ عبادت کرے گا، نماز اس کو روکے گی، اس کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ اب وہ روکے نہ روکے وہ تو علیحدہ معاملہ ہے نا، اس کا نہ رکنا نماز کے وجود کی نفی نہیں کرتا، اس کا نہ رکنا نماز کے جو فائدے اور اہمیت ہے ان کی نفی نہیں کرتا۔ اب انشاءاللہ جب ذوق شوق سے پڑھی جائے گی اب نماز رکاوٹ بنے گی، نماز روکے گی اس کو، رکتا ہے تو نماز کا فائدہ اور زیادہ کئی گنا بڑھ جائے گا، نماز کے اندر دلی توجہ اس کو اور زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ذوق شوق کے ساتھ، محبت اور اخلاص کے ساتھ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ